الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات فخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. جب آپ کی نبوت دائمی اور قیامت تک کے لیے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو آخرت کے سلسلے میں اور دنیا کے قیامت کے قریب آنے والے حالات کے سلسلے میں کوئی اور آگاہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح کے حالات تو اللہ کو معلوم ہے اور اللہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو اس سے آگاہ فرماتے ہیں اور پھر پیغمبر اپنی امت کو اس سے آگاہ فرماتے ہیں. اس لیے قیامت تک کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور قیامت تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات ہمارے سامنے بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے دو حصے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کے ایک حصے کا تعلق احکام شریعت سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں کن باتوں سے منع کیا ہے۔ اخلاق کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے امتیوں کو جس رہنمائی کی ضرورت تھی، احکام شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری ہمیں بتا دی۔ لیکن آپ کی تعلیمات کا ایک دوسرا حصہ جو بہت اہم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ، بہت ہی زیادہ فکر کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ احساس کے ساتھ بیان کیا، اور وہ تعلیمات کا دوسرا حصہ ہے قیامت تک پیش آنے والے حالات، واقعات، فتنے، حوادث اور امت کے اخلاق پر مؤثر ہونے والے مسائل۔ یہ آپ کی تعلیمات کا بڑا اہم حصہ ہے۔ بے شمار روایتیں ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے حالات کو اتنا صاف انداز میں بیان کیا ہے، اتنا واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ احادیث میں جہاں ان حالات کے بیانات ہیں، اگر ہمیں وہ بیانات سمجھ میں آ جائیں تو آج سے 1450 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے جن باتوں کا مشاہدہ کیا تھا، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بڑھ جائے۔ جو حالات قیامت تک آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آنکھوں نے تو ان کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی نبوت کے آنکھوں نے مشاہدہ کیا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ فکر میں رہتے۔ آپ کے چہرے انور کو جو بھی پڑھتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا محسوس کہ آپ پر غم کا کوئی پہاڑ جو ہے ٹوٹ رہا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک حلیے کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام اس انداز میں بات کرتے ہیں، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرۃ متواصل الاحزان۔ آپ کے سامنے حالات ایسے تھے کہ آپ کا چہرہ انور آئندہ کے حالات کی عکاسی بنا ہوا تھا۔ آپ کو غم تھا تو کس کا تھا؟ صرف امت کا۔ آپ کو نہ اپنی دنیا کا غم تھا اور آپ کو نہ اپنی آخرت کا کوئی فکر تھا، اس لیے کہ آپ تو وہ تھے جن کا مقام اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچا ہے۔ آپ ہی کے لیے تو اس کائنات کو سجایا گیا، آپ ہی کے لیے اس کائنات کو سنوارا گیا، آپ کو کتنی مرتبہ پیشکش کی گئی، آپ چاہیں تو یہاں کے جو پہاڑ ہیں آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں، آپ چاہیں تو آپ کے لیے سونے اور چاندی کے دریا بہا دیے جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی لگاؤ۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے در رسالت پر تشریف لے گئے، دستک دی، اندر سے اجازت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر اس وقت پشت پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ تازہ ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر بیٹھے تھے،
اور کھجور کی چٹائیاں جو پہلے مساجد میں بچھائی جاتی تھی، جب اس پر وزن پڑتا ہے تو اس کے نشان بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر چٹائی کے یہ نشان دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فضیلت والے صحابی، ہمت اور بہادری کی ایک مثالی صحابی اپنے آنکھوں پر کنٹرول نہیں رکھتے، رو پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر بات کیا ہے؟ کیوں رو رہے؟ حضرت عمر فاروق نے روتے ہوئے عرض کیا، ہے رسول اللہ، یہ کیسر و کسرا، یہ روم اور فارس کے بادشاہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اور انہیں تو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ تو اس کائنات کے بادشاہ ہیں، آپ اس کائنات کے شہنشاہ ہیں، اور آپ کے سونے کے لیے یہ ایک چٹائی ہے جس کے نشان آپ کے بدن پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر، حضرت عمر پر تعجب، اور میں عمر تم بھی یہ بات کہتے ہو؟ کوئی اور کہتا تو بات معقول تھی، عمر تم کہتے ہو؟ وہ عمر جن کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں دین کے سلسلے کی وہ سمجھ تھی کہ ایک پیغمبر کو اور ایک نبی کو اس طرح سے جو ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اتنے شریعت کے احکام ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق وحی کے ذریعے آپ پر اتارے گئے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، ان میں وہ صلاحیت تھی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، عمر تم کہہ رہے ہو؟ مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ میرا حال تو یہ ہے کہ میں ایک درخت کے سائے کے نیچے سفر کرنے والے سوار کے سایہ حاصل کرنے کی طرح ہوں کہ ایک سوار تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے، آرام مل جاتا ہے، پھر یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا حال تو یہ ہے، آپ کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ کا مقام اتنا اونچا تھا کہ جنت میں آپ کو جو مقام ملے گا کسی کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ سارے پیغمبروں سے سب سے اونچا مقام، پھر آپ کیوں اس قدر غمگین رہا کرتے ہیں؟ آپ کے دل پر کون سا بوجھ تھا؟ یہ بوجھ صرف انہی کا تھا کہ قیامت تک آنے والے جو حالات ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کر دیا، اور اتنا بے چین کہ موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آگاہ کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اطت السماء وحق لها ان تعط، آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ آسمان چرچرانے کا مطلب کسی بھی ہلکی چیز پر کوئی وزنی چیز پڑتی ہے تو چارپائی جو ہے چیچی کرنے لگتی ہے نا، یہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیسے چرچرا رہا ہے اسی کو آگے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، ما فیہا موضع اربع اصابع الا ملک ساجد، ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، آسمان پر 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے، 4 انگل کے برابر، جہاں فرشتے اپنی پیشانی ٹکا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔
آسمان کی وسعت، اور ایک نہیں 7 آسمانوں کی وسعت، اور اتنے وسیع آسمانوں پر فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں کہ کہیں 4 انگل کے برابر جگہ نہیں ہے، اور فرشتے وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور یہ نتیجہ ہے کہ فرشتے جو پاکیزہ مخلوق ہے، ان کی عبادت سے اور ان کے اس انداز سے آسمان بھی گویا یوں سمجھے تھک چکا ہے کہ وہ چرچرا رہا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلستم النساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى اللہ تعالی۔ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتا چل جائے، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، صادق و مصدوق اس پیغمبر کو قسم کی کہا ضرورت تھی، لیکن آپ جانتے تھے میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہ نبوت سے حالات جو مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں، اور ان حالات سے مجھے نہیں میری امت کو دوچار ہونا ہے۔ جس امت کو یہ حالات پیش آنے والے تھے، اس امت کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں، حالات میں ہیں، پریشان ہیں امت کا کیا ہوگا، اور وہ امت جن حالات سے دوچار ہے ان پر جھوٹ تک نہیں رہی، جھوٹ تک نہیں رہی۔ جن راحتوں کے ساتھ، جس عیش کے ساتھ، جس آرام کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہم ٹینشنوں میں ہیں؟ زبان پر یہ بول ضرور ہے، زبان پر یہ چرچے ضرور ہے، 2-4 آدمی جمع ہوتے ہیں تو حالات کا رونا ضرور روتے ہیں، کوسنے والے ضرور کوستے ہیں، کبھی تو دنیا والوں کو کوستے ہیں، کبھی حکمرانوں کو کوستے ہیں، کبھی حالات کے پیچھے سازش رچنے والوں کو کوستے ہیں، لیکن کبھی ہم میں سے کسی نے اپنے آپ کو نہیں کوسا۔ ان حالات کی ذمہ دار ہم ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اور وہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے اپنے آنکھوں کو تر کیا، ہر وقت بوجھ میں رہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جس عالم میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ پہنچے، حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے، اس کا ظلم انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے، حالات کتنے خطرناک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں بات ارشاد فرمائی، فرمایا وما من عام الا والذی بعدہ اشر منہ حتی تلقون ربکم۔ تم یہ حالات دیکھ رہے ہو، کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد میں آنے والا سال اس سے زیادہ بدتر نہ ہو۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صدی میں فرما رہے ہیں کہ کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد آنے والا سال اس سال سے بدتر نہ ہو، اور فرمایا یہ سلسلہ کہیں جا کر رکنے والا نہیں ہے کہ 1 صدی 2 صدی 3 صدی 4 صدی، بلکہ فرمایا حتی تلقون ربکم، اپنے پروردگار سے جب تک جانے ملوں گے۔ مطلب یہ قیامت تک جب تک قائم نہیں ہوگی، قیامت تک یہ حالات اس طرح سے پیش آنے والے ہیں، اور دن بدن حالات ابتر سے ابتر ہونے والے ہیں۔ اب ہمارے اور آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے 1450 سال پہلے کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے یہ باتیں نگاہ نبوت سے دیکھ کر ارشاد فرمائی تھی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور جو جو دن گزرتا ہے ہر بعد میں آنے والا دن
گزشتہ کل سے زیادہ حالات میں اور گزشتہ کل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ان حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں باخبر کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حالات ہمارے سامنے نہیں رکھے، بلکہ وہ حالات جو امت کے اعمال کے نتیجے میں اختیاری طور پر آنے والے ہیں وہ حالات بھی بتائے، اور وہ حالات جن کا تعلق فضائی حادثوں سے ہے، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، آگ نکلے گی، وہ سارے حالات بھی آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کیے۔ اور مقصد یہ تھا کہ امت ان حالات سے باخبر رہے تو اپنے لیے بچنے کا سامان کرے۔ اپنے لیے بچنے کا سامان امت کو کرنا ہے۔ نصر الدین طوسی ایک بہت بڑے سائنسداں گزرے، اپنے زمانے کے بادشاہ سے ایک دن یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم ایک رصدگاہ تیار کریں۔ رصدگاہ کا مطلب ایسا سمجھو آج سیٹلائٹ ہوتی ہے کہ دنیا بھر کی جو ہے فضائی چیزوں کی وہ ریکارڈنگ کرتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ تو نصیر الدین طوسی نے بادشاہ وقت سے یہ کہا کہ ہم رصدگاہ تیار کریں تاکہ جو فضائی حادثات آنے والے ہیں وقت سے پہلے اس کی خبر ہمیں ہو جائے۔ بادشاہ نے سوال کیا، یہ بتاؤ یہ جو فضائی حادثات پیش آنے والے ہیں اس رصدگاہ کے نتیجے میں ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ نے کہا نہیں، یہ تو حادثات پیش آنے والے ہوں گے، یہ تقدیری فیصلہ ہے، ہم میں سے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو کہا پھر اس کا خرچہ کتنا ہے؟ کہا 50,000۔ تو کہا اس کے لیے کہ جو حالات ہمیں پیش آنے والے ہیں صرف ہم اس سے واقف ہو جائیں اور ان حالات کو ہم روک نہ سکیں، اتنی بڑی رقم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نصیر الدین طوسی نے جواب میں یہ بات کہی، یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، البتہ آپ ایسا کریں کہ کچھ ایسے برتن بنانے کا حکم دیں جو وزن میں تو ہلکے پھلکے ہوں لیکن جب ایک ساتھ گھرے نا تو ان میں آواز بہت پیدا ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا اور پھر کہا دربار خاص بلائیے اور دربار میں جو ہے اس طرح کا نظام بنائیں کہ جب سب بہت اچھی طرح مشغول ہوں تو یہ سارے برتن نیچے گریں۔ ایسا ہی کیا گیا، ایک دن مقرر کیا، مجمع ہے، دربار بھرا ہوا ہے اور اس وقت وہ سارے برتن اس طرح سیٹ کیے ہوئے کہ جب سب لوگ اپنے اپنے باتوں میں مشغول تھے اچانک جو ہے ڈور ہلائی گئی اور سارے برتن یکے بعد دیگر نیچے گرنے لگے، بھگدڑ مچ گئی۔ یہ اچانک ہوا کیا؟ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی کسی کو زخمی کر رہا ہے، اور بادشاہ اور نصیر الدین طوسی اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے۔ نصیر الدین طوسی نے بادشاہ کو کہا اب سمجھ میں آئی بات؟ کہا اب بھی پوری بات کو نہیں سمجھا؟ کہا نہیں سمجھے تو آپ دوسروں کی طرف بھاگے کیوں نہیں؟ کہا کیوں بھاگتا، مجھے تو پتا تھا یہ تو بچنے والے ایسے ہی برتن ہیں، وہ کو تو نقصان نہیں پہنچ، بس وہی میں سمجھانا چاہتا تھا۔ حادثات کا علم پہلے آ جائے تو اچانک کے حادثات سے انسان گھبراتا نہیں ہے، اچانک کے حادثات سے انسان بے قابو نہیں ہوتا، ان حادثات کا علم ہوتا ہے تو اپنے بچنے کا سامان پہلے کرتا ہے، اپنے بچنے کا سامان وہ پہلے کر کے حادثات معلوم ہو جائے تو آدمی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ دیکھو نہ نصیر الدین طوسی بھاگے نہ بادشاہ بھاگے، کیونکہ حادثات کا علم تھا۔ قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر کہ ایسے حادثات سے بھی باخبر کیا تاکہ امت جب اپنے حادثات یہ ایسے حادثات دیکھے تو اپنا ایمان متزلزل نہ کرے۔ یہ کیا ہو رہا؟ آج آپ یقین مانیں گے اچھے اچھے ایمان والے جن کا ایمان بہت مضبوط ہے، اور یوں کہوں تو بالکل بے جان ہوگا، اچھے اچھے علماء ان حالات میں سوال کرنے لگے ہیں کہ کیا بات ہے ان حالات میں مسلمان اس طرح سے چکی میں ایک ساتھ ساری قوموں کی طرف
ساری قوموں کی اس اسکیم کا شکار بن کر پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی۔ یہ سوال اپنی جگہ پر اپنے اعتقاد کو متزلزل کرنے والا ہے۔ یہ حالات تو وہ ہے جو پروردگار کی طرف سے طے ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں سمجھا دیے ہیں، اور اس سے بھی خطرناک حالات آئیں گے۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ نہ کیا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو مکہ ہے، اس مکہ میں بڑی بڑی نہریں پہاڑوں کے اندر سے جاری کی جائے گی، بڑی بڑی نہریں پہاڑوں سے جاری کی جائے گی۔ اور حدیث میں پھر مکہ کا منظر کھینچا کہ مکہ میں کیا ہوگا۔ صحابہ کرام کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ محدثین کا زمانہ گزرا، حدیث تو بیان کرتے تھے، لیکن حدیث کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی تھی؟ اس وجہ سے نہیں آتی تھی کہ مکہ کی سرزمین یہ ریگستان کا علاقہ ہے، اور یہاں بارشیں اتنی کثرت سے نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پر اس طرح سے اتنی کثیر مقدار میں بارش ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر اس طرح سے پہاڑ کھود کر کے وہاں سے نہریں جاری کی جائے۔ ایک زمانے تک محدثین یہ کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہو سکتا ہے حالات اس طرح بن جائے، اور یہاں جہاں بارشیں عام طور پر نہیں ہوتی اتنی کثرت سے بارشیں ہو جائے، اور اس کے بعد پھر پہاڑوں کے نیچے سے اس طرح سے نہریں جاری کی جائے۔ لیکن پھر جب حالات سامنے آئے، آج جو حضرات مکہ پہنچے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں پہاڑ کھود کر کے بڑی بڑی سرنگیں بنائی گئی ہیں، اور اس کے نیچے سے راستے نکالے گئے ہیں، اور اس کے نیچے سے راستے اتنے لمبے لمبے نکالے گئے ہیں جیسے زمین میں نہریں جاری کی جاتی ہیں۔ اور اس زمانے میں وہاں تو کوئی منظر نہیں تھا سواریوں کا، لیکن آج کوئی ایک سرنگ کے کنارے پر کھڑا ہو جائے کیمرہ لے کر کے، دوربین لے کر کے، اور پھر دیکھے تو گاڑیاں اس طرح سے وہاں سے پار ہوتی ہے جیسے پانی کے ریلے گزر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آئے امت کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل یہ تھا، وہ زمانہ آئے گا کہ ایسے مکہ کے پہاڑ خشک پہاڑ ہے، ہماری طرح یہ سرسبز و شاداب نہیں ہے، وہاں کالے کالے پتھر کے پہاڑ، جب ان کو توڑا جاتا ہے تو بہت مشکل پڑتا ہے۔ ایسی ایسی مشینریاں ایجاد کی ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ پہاڑ کھودے جاتے ہیں، توڑے جاتے ہیں، اور وہاں سے کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں سے سرنگیں بنائیں گے۔ آپ نے اس موقع سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ وہاں اتنی اونچی اونچی تعمیریں کی جائے گی کہ کعبۃ اللہ تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ آج یہی حال ہے، جو حضرات مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفوں و کرامہ پہنچے ہیں انہیں محسوس ہوگا وہاں آسمان کو چھوتی عمارتیں ہیں، اور ان عمارتوں کے بیچ میں حرم کے ایریے میں جب جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی ایک محدود سائز ہے، اس کے مقابلے میں یہ عمارتیں تو کئی گز، ہزاروں گز اونچی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں نے دیکھا تھا، ایک مدت تک سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہاں جہاں کوئی اس طرح کے پکے مکان بنانے کا رواج نہیں ہے، یہاں کس طرح سے ایسی عمارتیں بنے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں آگاہ کیا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ حالات ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی، 2 دعائیں تو قبول ہوئی، تیسری دعا قبول ہوئی۔ 2 دعائیں قبول ہوئی، تیسری دعا قبول ہے۔ ایک دعا تو یہ کی تھی کہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کیا جائے کہ پوری امت کو ختم کر دے اور امت کا صفایا کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے دعا قبول ہو گئی۔ آج ہمارا ایمان نہیں ہے، ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، اسلام دنیا سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم سمجھتے وہ مٹ جائے گا، کبھی نہیں مٹ سکتا۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے، ایسا کوئی دشمن مسلط ہی نہیں ہو سکتا کہ جو پوری دنیا کا صفایا کر دے اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق،
میری امت کا ایک طبقہ وہ ہوگا جن کی حق پر مدد کی جائے گی، لا یضرهم من خذلهم، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا، وہ جو ان کو رسوا کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم جب تک نہیں آئے گا مسلمانوں کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے اور مسلمانوں میں ایسی گمراہیاں نہیں آ سکتی کہ اس گمراہی کے خلاف حق کی آواز بلند کرنے والے کوئی نہ رہے۔ یہ ساری باتیں اگلی امتوں کے ساتھ تھی، یہ ساری باتیں اگلی امتوں میں پائی گئی، وہاں کوئی ایک بھی حق کی دعوت کے لیے اور حق کے خلاف، باطل کے خلاف حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ اس امت میں 450 سالہ تاریخ اب بھی ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے مواقع آئے امت کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اللہ کے بندے اور بہت سی مرتبہ ایک ایک بندہ پوری حکومت کے سامنے ڈٹ گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تاریخ کے سامنے ہے، خلفائے بنو عباسیہ کا دور ہے، اور وہ وقت کے معتزلہ سے متاثر ہو گئے، خلق قرآن کا معاملہ اٹھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مقابلہ کیا، تنہا میدان میں آ گئے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی ایک ہی بات کہہ رہی ہے، میں کبھی نہیں کہہ سکتا قرآن مخلوق۔ اور پھر امت نے دیکھا، ابھی زیادہ زمانہ گزرا نہیں تھا، اسی منصور کے بعد آنے والے اسی کی نسل میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حامی کھڑے ہو گئے، اور آج تک وہ مسئلہ ایسا دبا کہ پھر دوبارہ وہ فتنہ اٹھ نہیں سکا۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھائیے، اکبر نے دین الہی کا فتنہ کھڑا کیا، اور اکبر وقت کا وہ فرما روا تھا کہ مغلوں کی تاریخ میں ہندوستان کے جتنے حصے پر اتنی بڑی تعداد میں حکومت تھی کوئی اور زمانہ نہیں رہا، لیکن اکبر نے دین الہی کا فتنہ قائم کیا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو تن دے، لیکن وہ مجدد الفقانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آج ان اکابر کو ہم یاد بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ امت میں ایسے جیالے گزرے ہیں جنہوں نے امت کے لیے اپنی جان کی بازیاں تک لگا دی، ایک نہیں تاریخ میں ایسے بے شمار ہیرو ہیں۔ آج امت اور لوگوں کو جو ننگا ناچ کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو جو امت کے خرافات، امت کو خرافات کی راہ پر ڈالنے والے ہیں، ان کی ہسٹریاں یاد ہے، ان کی تاریخیں یاد ہے، ان کے نام یاد ہے، ان کے نسب نامے یاد ہے، اور امت کے وہ جھیالے جنہوں نے اللہ کے لیے اور اس امت کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، آج امت بھولے سے ان کو یاد ہے۔ ایسے تو ناشکرہ امت تھی، اللہ حفاظت فرمائے اور امت کو اپنے محسنین کو یاد کرنے کی، اور اس زمانے میں بھی جو رائے حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں بھائیوں، ہم ان کا ساتھ نہ دے سکے تو کم سے کم اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے لیے ان کے لیے دعا تو کریں کہ یہ کہاں کہاں میدان میں دنیا کے ہر خطے میں حق کی آواز لے کر باطل کے خلاف وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، اپنے سر کو تن سے جدا کروا رہے ہیں، اپنی جان کی قربانیاں لگا رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا مقصد دین کا بول بالا ہے، حق کی سربلندی ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، اور وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں دین کے خلاف کی جانے والی ساری سازشوں کو زمین بوس کر دیا جائے۔ تو بات چلی تھی یہاں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے آگاہی اسی لیے کیا تھا، اسی لیے تاکہ امت یہ سمجھ سکے اور امت کو یہ احساس ہو کہ یہ حالات اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت اپنا بچاؤ کر سکے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے
وہ ہمارے سامنے بیان کرے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سب جانتے ہیں، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے ان کے سامنے حالات واضح کر دیے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور بتایا کہ میں جانتا ہوں۔ انہوں نے حالات شروع کیے بیان کرنے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے وہ حالات نہیں سننے، مجھے تو وہ حالات سننے ہیں جو موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارتے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا آپ کیوں پوچھ رہے آپ؟ جواب میں فرمایا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ حالات سے باخبر ہو کر بچاؤ ہو سکے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ ان حالات کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک یہ دروازہ ہے حالات نہیں آئیں گے، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ پوچھا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا تاکہ حالات آ جائے؟ فرمایا توڑ دیا جائے گا۔ فرمایا پھر تو قیامت تک یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور بات وہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور امت ایسی حالات میں آئی اور آپس میں ایسا انتشار اور پھر آپسی چکمک کشمکش، پھر عجیب حالات جو آج تک چل رہے ہیں۔ بس میں تو جو سمجھانا چاہتا ہوں یہ کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس سے واقف نہ ہو، کہ ہمیں واقف نہیں ہونا چاہیے۔ حالات تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی ہے، لیکن ان حالات میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ان حالات میں ہم اور آپ مل کر کیا کریں؟ ایک تو قرآن مقدس میں اس کا علاج بتایا گیا ہے، ہمارے قاری صاحب نے جو تلاوت کی اس میں جو آخری آیات تلاوت کی اس میں یہی مضمون ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا۔ دیکھیے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے تابع بنا لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور رب کا معنی صرف پالنے والا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، رب کے معنی کے مضمون میں یہ بات ہے کہ وہ رب جس نے ہمیں پالا ہے، ہماری حفاظت کے سامان بھی اس نے کیے ہیں۔ یہ ہم نہ بھولیں، جس دن سے ہماری تخلیق طے ہوئی، ہماری دنیا میں آنا مقدر ہوا، اس دن سے اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ڈاکٹروں سے پوچھے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں حفاظت کا نظام کیا ہوتا ہے؟ بڑی لمبی کہانی ہے، بات چھیڑنی نہیں ہے، لیکن وہیں سے ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کا آغاز ہوا، وہیں سے لے کر کے 4 مہینے کا ہوتا ہے اور روح پھونک دی جاتی ہے، مزید 5 مہینے وہاں رکھا جاتا ہے، اور اس 5 مہینے تک رکھنے کا واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے نظام اس لیے بنا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد فوری طور پر دنیا میں اس کو لایا جائے، تو دنیا میں اس دنیا کی آب و ہوا اس کے رات نہیں آ سکتی۔ جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر لوگ ایک مخصوص پیٹی میں کیوں رکھتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا کی آب و ہوا ہے، اس بچے کو بھی رات نہیں آئے گی۔ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں باہر آنے سے پہلے پروردگار نے جس بندے کی حفاظت کا سامان کیا ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس پروردگار کا یہ نظام بنا ہوا ہے کہ اسے اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہماری اس دنیا میں جینے کا سامان کرنے والا بھی اللہ ہے، ہمارے رزق کا انتظام، ہماری ضرورتوں کا انتظام وہی کرتا ہے، اور اس دنیا کے میں جب تک ہم ہیں ہمیں بچانے والا بھی اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس یقین کے ساتھ ہم کہیں تو اللہ کے فرمائے ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جمے رہے،
حالات سے متزلزل ہو کر اپنے آپ کو متزلزل کر دیا، اپنے ایمان کو متزلزل کر دیا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے آتے ہیں، ہمیں نظر آئے کہ نہ آئے، ہمارے ساتھ وہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہے، وہ ہم سے کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، اور وہ جنت کی بشارت حاصل کرو جو اللہ رب العزت نے تم سے جس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اس دنیا میں، اور جب جنت میں جاؤں گے تو بھی اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کر رکھا ہے، یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے تمہارے کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، من چاہی چیزیں وہاں ملیں گی۔ دنیا میں چاہیں کہ ہمارا ہر کام ہمارے من کے مطابق ہو، ہماری چاہت کے مطابق ہو، ہماری خواہش کے مطابق ہو، یہ حالات نہ آئے، یہ زلزلے نہ آئے، یہ طوفان نہ آئے، یہ بارشیں نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا نظام تو بنایا اس لیے گیا ہے کہ ہر آن بندے کا امتحان لیا جائے، اس کو آزمایا جائے۔ تو یہاں اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، پروردگار کی طرف سے مہمانی کے طور پر تمہارے لیے سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان کے بعد ان حالات میں بھی اپنے آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ حالات سے متاثر ہو کر ہم اپنے ایمان کو متزلزل کر لیں۔ حالات تو آنے والے ہیں لیکن ان حالات میں اپنے آپ کو جمانا ہے، پہلا کام تو یہی۔ دوسرا کام روایات کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے تو امت میں اتحاد اور اتفاق ہو۔ علیکم بالجماع، اہل حق کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا چمٹا کر رکھے، اپنے آپ کو اس طرح سے ملا کر رکھے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ امت کو پھر کوئی حالات ہلا نہیں سکتے۔ تو علیکم بالجماع، جماعت کے ساتھ اہل حق کے ساتھ اس طرح سے مل کر رہے کہ کوئی ہمیں اہل حق سے جدا نہ کر سکے۔ جماعت حق کا اس کا پہلا مصداق تو اگر اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت دے رکھی ہے تو اس کے جو فرما بردار، فرما رواں، جن کے پاس اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت موجود ہو، ان کے ساتھ مل کر رہے اور ان کے ساتھ سے، یہ پہلا مصداق ہے۔ اور جماعت حقہ کی دوسری مصداق علماء کرام کی جماعت، علماء کرام کی جماعت ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے علماء ہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے، انبیاء کے وارثین ہیں یہ۔ انبیاء نے امت کی رہنمائی جس انداز پر کی ہے، اس امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ امت کی رہنمائی اس انداز پر یہی علماء کریں گے، اور ان علماء کے ساتھ جو جڑا رہے گا، ان علماء کے ساتھ دین حق کی محنت میں لگا رہے گا، ان علماء کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر رہے گا، ان علماء کی آواز پر لبیک کہے گا، تو ان علماء کی برکت سے اللہ امت کا بیڑا پار کرے گا انشاءاللہ۔ اور ڈھیلے سے نہ، آج دشمن کی سب سے بڑی محنت اور کوشش یہ ہے کہ عوام کو علماء سے جدا کرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، آپ ریسرچ کر دیجئے، ان لوگوں کو خوف اور صرف مسلمانوں سے ہے، اور ان مسلمانوں سے جو دیندار ہے، ان سے نہیں ہے جو ان کے ہو گئے ہیں، ان سے نہیں ہے جن کو مساجد کی فکر نہیں ہے، ان سے نہیں ہے جنہیں روزوں کی فکر نہیں ہے، ان سے خوف نہیں ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان سے خوف نہیں ہے جو حج کو نہیں جاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر انہیں خوف ہے تو صرف ان مسلمانوں سے جو اپنے اندر دین کا جذبہ لیے ہوئے، اور مسلمانوں کے اندر جو دین کا جذبہ لیے ہوئے ہیں
اس دین کے جذبے کو پروان چڑھانے والے یہی علماء اس دین کے جذبے کو پروان وہی علماء چڑھائیں گے کہ وہ علماء جن کو امت کی فکر ہے، امت کی فکر ہے اور دشمن جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے، ہمارا دشمن جانتا ہے. ہمارا دشمن آپ نہیں مانیں گے کیونکہ ہم تو اپنی دنیا میں مست ہے نا. ہر ایک انچ کی مسجد بنائے ہوئے ہیں، اپنی سیفٹی چاہتا ہے، بس صرف اپنی سیفٹی. میں کس طرح سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں، باقی امت بھاڑ میں جائے اسے ہمیں کیا مطلب، وہ اپنا بھی بچاؤ نہیں کر سکتا. تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اپنا بچاؤ حالات سے یا بے دینی سے یا جہالت سے، جہاں کہیں بھی ہو، اپنا بچاؤ کرنے کی جو کوشش کرتا ہے یہ کبھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا. اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. جو دین حق پر چلنے والی جماعت ہے، جو دین حق کی صحیح رہنمائی کرنے والی جماعت ہے، جو دین کی فکر کرنے والی جماعت ہے، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتی ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. اور جو اپنے آپ کو الگ کرے گا، من شد فی النار، اور ایک دیوار میں من شد فی النار، اور جو جماعت سے علیحدہ ہوگا وہ کاٹ کر کے جہنم میں پھینک دے گا، وہ خود جہنم میں چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حق سے الگ ہو کر اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا، شیطان اس کو اپنا لقمہ بنا دیتا ہے. اور یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھائے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کا ایسا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا جنگل میں ہوتا ہے. شیطان انسان کا بھیڑیا ہے ایسا جیسے بکریوں کا بھیڑیا کہاں ہوتا ہے؟ جنگل میں ہوتا ہے. اب بکریوں کا یہ بھیڑیا کس بکری کا شکار کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس جنگل میں بکریوں کا بھیڑیا 3 طرح کی بکریوں کو شکار کرتا ہے. 3 طرح کی بکریوں کو آپ نے فرمایا ایک تو الناحیہ ہے جو کنارے پر رہتی ہے. کنارے کیوں کنارے پر رہتی ہے؟ اس لیے کہ اس ریوڑ سے اس کی بنتی نہیں، مانوس نہیں ہے، اس لیے اس ریوڑ سے اس کی بنتی نہیں ہے، تو کنارے پر رہتی ہے. دوسرے آپ نے فرمایا القاسیہ جو ریوڑ سے بہت دور رہتی ہے. کیوں ریوڑ سے بہت دور رہتی ہے؟ اس وجہ سے کہ ریوڑ سے دور رہے گی تو اچھا چارہ مل جائے گا، جلدی سے آگے پہنچ جاؤ اور وہی سارا چارہ میں کھا لے گا، لالچ، ایک حرص. اور آپ نے فرمایا الشاذہ کا مطلب جو ایسے ہی سست رفتار ہے، ریوڑ جا رہا ہے جانے دیا جائے، جاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، جاتے ہیں، انسانوں میں جاتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے ہمیں سمجھا رہے. یہ فتنے ایسے نہیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے مثالیں دی کہ انسانوں کا بھیڑیا اسی طرح ہے جیسے کہ جانوروں کی بکریوں کا بھیڑیا، اور بکری کا بھیڑیا 3 طرح کی بکریوں کا شکار کرتا ہے. ایک میں نے کہا الناحیہ، القاسیہ، الشاذہ. ناحیہ کنارے پر رہنے والی بکری، قاسیہ دور رہنے والی بکری، شاذہ جو ہے ریوڑ سے الگ تھلگ رہتی ہے. اور کیوں الگ تھلگ رہتی ہے؟ سستی، جا رہے. اور بھیڑیا ان بکریوں کا شکار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریوڑ میں رہے گی تو بھیڑیا وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کنارے والوں کو لے کر اٹھے گا وہ. اسی طرح سے بھیڑیا جو بکری اکیلی مل گئی ہے تو کیوں مشقت اٹھائے گا وہ کہ وہاں جائے اور ریوڑ میں سے اٹھا کر لے جائے، اس کو ڈالے. بالکل شیطان انسان کا ایسا ہی بھیڑیا ہے. جو انسان جماعت سے علیحدہ رہتا ہے، چاہے وہ انسان جماعت سے اس لیے علیحدہ رہتا ہے طبیعت میں سستی ہے، بس جی چاہتا ہے، جاتے ہیں. ساری دنیا جماعت میں گئی، ہم جاتے ہیں. ساری دنیا مشورے میں گئی، جاتے ہیں. آج مجمع ہے، ساری دنیا وہاں کو ہم جاتے ہیں سستی میں. دوسرا ہے قاسیہ،
ساری دنیا سے دور رہتے ہیں، ہمیں کیا بڑی دنیا جہاں جائیں، میں تو اکیلا رہوں گا، یا پھر کیا ہے شاذہ ہے، ناحیہ ہے، بنتی نہیں ہے جماعت سے، الگ رہو بھائی۔ یہ لوگ حق کی بات کرتے ہیں لیکن ان کا ظاہر بھی اچھا نہیں، باطن بھی اچھا نہیں۔ ظاہر تو سمجھ لیا، باطن کون سے آئینے سے دیکھا؟ یہ اس وقت کی بہت بڑی بھول ہے، دشمن اس سازش میں کامیاب ہے۔ علماء حقہ کو بدنام کرو، علماء کے بارے میں ذہن میں ایسا بھوسا کرو، ایسا بھوسا، اور اس طرح سے علماء کی جو ہے کردار کشی کرو کہ لوگ کردار کشی کرو کہ لوگوں کو ویسے ہی نفرت ہو جائے، اور ایسے علماء کی پھر اس طرح کی باتیں دنیا میں پھیلائی جاتی ہے کہ وہ علماء جو حقیقت میں امت کے لیے فکرے کرنے والے تھے، امت ان سے ٹوٹ جاتی ہے، بیچارے وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں، اور کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہیں۔ اور علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میرے بھائیوں بہت زبردست ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو طرح کے عالم ہیں، ایک تو وہ علماء ہیں اللہ نے ان کو علم بھی دے رکھا ہے اور ساتھ میں اللہ نے ان کو اپنے علم پر عمل بھی رکھا ہے۔ کچھ حد تک تو لوگ جو ہے ان کا احترام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ عالم بعمل ہے، لوگوں کو اس کی طرف دھیان اور توجہ ہے۔ لیکن جو علماء ہے اللہ نے علم دے رکھا ہے لیکن عمل کے میدان میں وہ پیچھے ہے، تو لوگ ان کا احترام نہیں کرتے۔ اس لیے احترام نہیں کرتے کہ بھئی یہ خود اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کی بات ہم کیوں مانیں؟ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے بے عمل عالم کا اکرام بھی ضروری ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے باعمل عالم سے زیادہ بے عمل عالم کا اکرام ضروری ہے۔ دلیل بیان کی، کیوں؟ اس لیے کہ بے عمل عالم کا اکرام، باعمل عالم کا اکرام تو آپ حقیقت میں علم کا اکرام نہیں کرتے، اس کے عمل کا اکرام کرتے۔ وہ پابند ہے نا تو ہم سے محبت ہو گئی، ہمیں اس سے محبت ہو گئی تو ہم اس کے عمل کی بنیاد پر، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، عمل تو اس کی ذاتی صفت ہے، علم کس نے عطا کیا؟ اللہ کی صفت، عطائی صفت ہے، آپ ذاتی صفت کی وجہ سے تو اس کا اکرام کرتے ہیں۔ اور وہ بے عمل عالم ہے، اللہ نے اس میں علم رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے جب اس کو علم دیا ہے تو اب وہ علم اللہ کی طرف سے اس کی عطائی صفت ہے، اس کا اکرام کرنا اللہ کا اکرام ہے، اس کا اکرام کرنا اللہ کا اکرام۔ وہاں آپ اکرام کرتے ہیں تو ایسا سمجھ لیجئے کہ اس عالم کا اکرام صرف آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے من کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اور وہاں آپ اکرام کرتے ہیں تو اپنے من کی وجہ سے، کیونکہ وہ عالم بعمل ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں محبت ہو گئی، ہم اس سے اکرام کرتے، یہ تو اپنا من ہے نا۔ آپ بتائیے، انصاف سے فیصلہ کیجئے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتنی معقول ہے، بے عمل عالم سے محبت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ بات طے ہے، اور باعمل عالم کے لیے محبت حقیقت یہ اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اور پھر استدلال کیا قرآن کریم کی آیت سے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اللہ نے ہر مومن کو مکلف بنایا کہ اگر تمہارے والدین اگر تمہیں ایسی بات کا حکم کرتے ہیں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، وَلَا تُطِعْهُمَا، تو وہاں تو ان کی بات نہ مانو۔ لیکن کیا فرمایا؟ بات تو نہیں ماننی ہے لیکن اکرام تو پھر بھی کرنا ہے، وہ ماں باپ ہے نا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزار۔ ماں باپ یہاں شان نزول میں وہ ماں باپ تو کافر تھے، کافر کا بھی اکرام اس بنیاد پر کہ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ماں باپ کا ہے، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، اس کے کفر سے نفرت ضرور کرے، لیکن شریعت کا یہ حکم بھی توڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بتائیے، میں ادب سے آپ سے کہوں گا
میں کوئی کسی پس منظر میں بات نہیں کر رہا ہوں. اب یقین مانیے عالمی پیمانے پر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ آج معاشرے میں آپ ایک بھی شخص ایسا بتائیے جو اپنے والدین کی عزت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بدعمل ہے، یا اپنے اولاد کو گھر سے اس لیے نہیں نکالتا، یا اپنے اولاد سے تعلق اس لیے نہیں توڑتا، اس لیے توڑتا ہے کہ وہ بدعمل ہے. کوئی ایک بھی ہے؟ ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے بھی، ہمارے والدین اور جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، بہت سے ایسے ہوں گے، ہر ایک کے گھر میں نہیں، کہ واقعاً ان سے بہت غفلتیں کوتاہیاں ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کبھی تو ان سے تعلق نہیں توڑا کہ بھئی یہ عمل ہے، ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے. ہمارے بچے ہیں اور ہمارے بچے ہیں ہمارے سامنے شریعت کے احکام توڑتے ہیں، ہم ان پر شفقت ترک نہیں کرتے، ہم ان سے قطع تعلق نہیں کرتے، ہم ان کو بائیکاٹ نہیں کرتے اس وجہ سے کہ وہ بدعملی میں اب کر رہے. تو کیا بات ہے؟ امت میں ہمارے ماں باپ ان کی بدعملیوں کے باوجود قابل عزت ہے، ہمارے بچے ہمارے اولادیں ان کی بدعملیوں کے باوجود قابل عزت ہے، اور ہمارے علماء ان کی بدعملیوں کی وجہ سے قابل عزت نہیں، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ قابل شفقت نہیں. علماء کی شفقت، اور اگر چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں تو ان علماء کے ساتھ عزت کا معاملہ یہ شریعت کا حکم ہے. حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت ہے بالکل اسی مضمون کی تائید میں. آپ نے فرمایا اتقوا ذلت العالم، اتقوا ذلت العالم ولا تقطعوه وانتظروا فیعته. آپ نے فرمایا عالم پھسل جائے اور اگر وہ غلط مسئلہ بیان کرے یا غلط رہنمائی کرے تو اپنے کو بچاؤ، لیکن پھر بھی فرمایا ولا تقطعوا، اس سے قطع تعلق نہ کرو، اس سے اپنے تعلقات مت توڑو اس وجہ سے کہ وہ پھسل گیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح راہ پر لائیں اور ہم اس کو سمجھائیں، لیکن وہ عالم ہے، اس کی عزت ضروری ہے. ولا تقطعوا، اس سے قطع تعلق نہ کرو. اور فرمایا وانتظروا فیعته، وہ واپس لوٹ آئے اس کا انتظار کرو، بدگمانیوں میں مبتلا نہ ہو. نہ کرو کہ بھائی اس کا راستہ بدل گیا، وہ الگ لائن پر چلا گیا، اس کی پٹری بدل گئی، اب وہ عالم ہے، اس کا اکرام تو کرنا ہے، لیکن ہاں انتظار کرنا ہے. اور کیسے انتظار کریں؟ انتظار یہ ہے کہ ایسے عالم کے لیے دعا کرو اللہ اس کو واپس اپنے علم کے مطابق عمل پر لے آئے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے آنکھوں سے دیکھیں، سب دیکھ رہے، سب جانتے ہیں، ہم سب کچھ ہم مانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارا جو نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہمیں بھیڑیے کے بکری کے شکار کرنے کی طرح ہمارا وہ شکار کر رہا ہے، اور ہم ہیں اس کے شکار بن جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں. اور اگر آپ برا نہ مانیں تو مشاہدہ یہ ہے کہ اہل حق کے علماء کے ساتھ جتنا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اہل باطل کے علماء کے ساتھ اس کے مقابل میں اتنا ہی زیادہ عزت کا معاملہ کیا ہے. میں غلط کہتا ہوں؟ ہماری برادری میں تو مثال دیکھ لیں، مخالفین میں شیعہ حضرات ہیں، ان کا بابا کا ظاہر دیکھا، اور نہ نمازوں کا پابند ہے، نہ اس کا شرعی لباس ہے، نہ اس کے چہرے پر سنت ہے، اور اس کے باوجود پیسوں میں سنتے ہیں. باطل ہے، وہ اہل باطل ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے بتاؤ؟ ہمارے بابا یہ میں جنت پہ لے جائیں گے. غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ عقیدہ کس نے ان کے دماغ میں پھنسایا؟ شیطان ہے نا، اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آپ اگر کسی سے بحث کریں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بابا تو بخشے بخشا ہے. اور ہمارے اہل حق علماء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ برا نہ مانیں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو علماء کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا گیا ہے
اس کے نتیجے میں تو عذاب آ جانا ہے. اللہ نے امت پر کی حفاظت فرمائی. بدترین یہ ہمارے محسن سے، میں نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں ہوا ہے، عالمی پیمانے پر بات کر رہا ہوں، ایسا بدترین سلوک کتنے ہم سے تعلق رکھنے والے ہیں جو فاقے پر مجبور ہو گئے. اپنے محسنین کو کوئی بھولتا ہے؟ اپنے محسنین کے ساتھ بیچارہ عام دنوں میں تو ہماری تربیت کر کے ہمارے بچوں کو کی عاقبت بنانے کے لیے وہ محنت کر کے جو ملتا تھا اس سے گزارا کر لیتا تھا، کبھی ہم پر احسان نہیں جتاتا. اور اس کا ہم پر احسان تھا کہ دین میں ہماری رہنمائی کرتا تھا، اور جب اس کو ضرورت پیش آئی تو بدن کے رشتے ناسور کی طرح اس کو کاٹ کر کے سائڈ میں کر دیا. امت سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن. علماء ایک طرف کھڑے ہوں گے اور ایک طرف امت کے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی ذمہ داری تھی، جن علماء نے امت کی ڈوبتی نیا کا بوجھ اپنے کاندھوں پر ڈالا. اس امت نے علماء کو ڈبانے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی. اور دوسری مثال آپ کو چاہیے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں نا بروچ، وہ بدعت سے پور ہے. ہمارے جو علماء وہاں پڑھ کر فارغ ہو کر آئے، پورے سورت پورے جو ہے بروچ کا آپ تجزیہ کر لیں، ان کے علماء کو وہ اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں. اور اگر کسی ان کے معتقد سے ان کے کسی عالم کی برائی کرے، میں یقین سے کہتا ہوں اگر وہ 2-4 ہونا تو تمہیں زندہ وہاں سے واپس نہیں آنے نہیں دیں گے. وہ اپنے عالم کی توہین برداشت نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے علماء شریعت پر عمل کے معاملے میں، اپنے علم پر عمل کے معاملے میں علماء حقہ سے بہت پیچھے ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنے عالم کی توہین خود نہیں کرتے اور کسی سے اپنے عالم کی توہین برداشت نہیں کرتے. اور ہم ہیں ڈھنکی کی چوٹ کھڑے ہو جاتے بڑے مجمع میں. وہ سب کیا کرتے ہیں؟ فلاں مول صاحب کیا کرتے ہیں؟ فلاں مول صاحب کو تو آج میں نے ہوٹل پر چائے پیتے ہوئے دیکھا تھا، فلاں مول صاحب کو وہاں گھومتے ہوئے دیکھا تھا، فلاں مول صاحب کے سر پر ٹوپی نہیں تھی. یہ نہ بھولے علماء فرشتے نہیں ہیں، علماء بھی انسان ہیں. اور اسی ماحول میں رہتے ہیں. اگر وہ ماحول سے متاثر ہو کر اگر ان کے لیے تھوڑی بہت پریشانی پیدا ہوئی اور وہ ماحول سے متاثر ہو کر اگر کسی وجہ سے بدعملی کا شکار ہو گئے، ہمارا فریضہ تو یہ تھا کہ آنکھیں بند کر لیتے تاکہ ہم اپنے دل کو بھی سمجھاتے مول صاحب سے آج بھول ہو گئی. یا اگر ہم نے دیکھ لیا تو کم سے کم اپنے پیٹ میں تو اس کو باقی رکھتے. ہمارا حال کیا؟ اس بات کو قید کی طرح نکلتے اگلتے قید کی طرح. آپ جانتے میں مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارا کھایا ہوا جب قید کی شکل میں باہر آئے گا، ہمیں اس کھانے سے نفرت ہوگی نا؟ وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کی شکل بدل گئی. ہم نے اپنے عالم کی غلطی پکڑی اور اس کے نتیجے میں جب ہم نے اپنے اندر سے سارا ابال نکالا اور دوسروں کے سامنے اس انداز سے بیان کیا کہ اس کو اپنے خود کے کھائے ہوئے اگلے ہوئے قید کی شکل میں کھانے سے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی اس کو اس عالم سے اب نفرت ہونے لگتی ہے. سلام چھوڑ دیتا ہے، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور موقع ملے تو اس کے منہ پر اس کو ذلیل کرتا ہے. عالم کی بات چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مومن کو اگر دنیا میں کسی کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اس گناہ کی سزا اس کو دنیا میں ملتی ہے، اللہ اس کو بڑے مجمع میں ذلیل کرتے ہیں. عام مومن کی بات یہ ہے، ایک عالم کو ذلیل کرنے کا کیا انجام ہوگا میرے پاس، امت کو نہیں سمجھ میں آتا. یہ فتنے ہیں نا، یہ حالات ہے، ان حالات میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. اور ہم کو جو میں نے پہلی بات کہی استقامت کے ساتھ رہنا ہے، دوسری بات کہی علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے،
دشمن کا بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، وہ علماء کو امت سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری بات، حالات میں جم کر رہنا ہے۔ کیا ملے گا نتیجہ؟ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر دی ہے اور بڑی کام کی بات ہے، سمجھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا یاتی علی الناس زمانہ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، دین پر جمنے والا وہ ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری لی ہو۔ ہاتھ میں کوئی آدمی چنگاری ہو تو لے نہیں سکتا، اور لے تو زیادہ دیر تک اپنے ہاتھ میں رکھ نہیں سکتا، پھینک دے گا۔ بالکل یہی حال ہے کہ فتنوں میں اپنے آپ کو جمانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ نے مثال سے سمجھایا کہ دین پر جمنے والا ان حالات میں ایسا ہے کہ اس پر جمنے کی وجہ، اس کا جمنا اتنا مشکل ہے جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا مشکل ہے۔ بابا نے پوچھا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بات سنانی۔ آپ نے فرمایا اس زمانے میں دین پر جمنے والے کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنے 50 آدمیوں کے، ایک آدمی کا عمل 50 آدمیوں کے برابر۔ صحابہ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کوئی بات انہوں نے ادھوری نہیں رکھی۔ پھر انہوں نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ وہ اس زمانے کے 50 لوگ کہ ہمارے زمانے کے 50؟ آپ نے فرمایا تمہارے زمانے کے 50 لوگ۔ سبحان اللہ، یہ ابو طلحہ خشنی رضی اللہ کی سند سے روایت ہے۔ ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان حالات میں ہم جمے رہیں تو ایک آدمی کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا۔ معمولی ہے، یہ معمولی ہے۔ ایک آدمی کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا، 50 صحابہ کے برابر۔ روایات میں الحمدللہ اس دنوں میں کتاب الفتن کی روایتیں پڑھانے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ عجیب عجیب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی کو 50 صحابہ کے برابر ثواب۔ ہم تو خوش قسمت ہیں نا، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی تمنا ہوتی ہوگی کہ صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا، ہمیں کتنا ثواب ملتا۔ پتہ نہیں اس زمانے میں ہم جم بھی سکتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے۔ علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہ نے فرمایا اس طرح کی تمنا کرنا بے وقوفی ہے۔ کیسی تمنا کرے، کیا پتا اس وقت ہم ایمان پر مستقیم رہ سکتے تھے کہ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن یہ تو تمنا نہ کیے بغیر ہمیں مل گیا۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ یقین کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیں گے تو ہمارے ہر عمل کا ثواب 50 صحابہ کے برابر ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جمائیں گے نا اپنے آپ کو، حالات سے متاثر نہ ہو۔ اور یہ جتنے اس طرح کے حالات ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کلی پہ بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ امت ہمت ہارے۔ میں نے آپ کو بتایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، اس امت کا پوری طرح صفایا ہو جائے، ایسا تو اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں ہو سکتا۔ اب بات آ گئی، میں نے کہا 3 دعائیں کی تھی، باقی رہ گئی دوسری دعائیں تھی، اللہ تعالیٰ میری امت میں عام قحط سالی نازل نہ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے اپنی دنیا کے بارے میں بھی ہمیں بے فکر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھے ہمارے آئندہ نسلیں کیا کرے گی، ہماری نسلوں کی دنیا کی فکر ہم کر رہے، دین کی فکر نہیں کرے، حالانکہ اللہ نے ہماری دنیا کی فکر کر لی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو انسان قیامت کے قریب جاتا جائے گا مال کی ریل پھر ہوتی جائے گی۔ آپ نے فرمایا سونا ندیوں میں پانی کی طرح بہے گا۔ ہمیں یقین آئے کہ نہ آئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونے والا ہے تو 3 بدن اور بالکل یقین بات ہے۔ ہمارے یہاں جو 60 سال 70 سال کے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ 10 سال کے 15 سال کے تھے، اب تب ہمارے پاس اور ہمارے اپنے گھر والوں کے پاس کیا تھا؟ آج اس سے لاکھوں گنا ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اس طرح سے جو امت آگے بڑھے گی یقیناً مال میں اضافہ ہونے والا ہے، چاہے ہم محنت کریں کہ نہ کریں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن جو آگے بڑھیں گے، ابھی حدیث سنائی دین میں اتنی ہی کمی آنے والی ہے، تو ہمیں فکر دین کی کرنی ہے کہ دنیا کی کرنی ہے؟
اس دنیا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا دی کہ سونے چاندی کو پانی کی طرف بہایا جائے گا، تو اس کی ہم فکر کر رہے ہیں، اور جس دین کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بات سنائی اور ہمارے لیے یہ عالمیہ ہے کہ وہ دین ہم سے دین بدین نکلتا جائے گا، اس کے لیے ہم فکر نہیں کرتے۔ اس نے میرے بھائیوں ضرورت ہے علماء کے ساتھ محبت کرنے کی، اور ضرورت ہے علماء پیدا کرنے کی۔ یہ بات ضروری ہے۔ آج معاشرے میں عالم بنانے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہی دنیا میں کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، ارے کھانے اور کمانے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے جانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے، کہیں مندروں میں یہ سجدہ کرنے والے نہ بن جائیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ ہمارے اولادوں کی دینی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ ان ساری کہی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار بنوں گا کہ میری ان کڑوی کھٹیلی باتوں کا آپ نے سنا۔ اللہ رب العزت ان سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہی حالات سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ ان تمام باتوں کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ رب العزت اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور ان حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ جمائے، اور اس احساس کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان حالات کے ساتھ جو عبادتیں کریں گے ان عبادتوں کا ثواب ہمارا کتنا ہو جائے گا۔ اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے، مولا کریم ہم نے بہت گناہ کیے، اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیشہ تجھے ناراض کرنے والے ہی کام کیے ہیں۔ مولا یہ مولا ہم سچے دل سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر ہمیں ندامت ہے، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کے اوپر شرمسار ہے مولا، اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، جتنی کوتاہیاں آج تک ہوئی ہو اور تیری نعمتوں کو جب بھی ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال کی ہو، یا اللہ ان تمام جرموں سے ہم معافی مانگتے ہیں، تو ہم تمام کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین اور بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ دار اور تعلق والوں کی مغفرت فرما دے، مردوں کی مغفرت فرما دے، عورتوں کی مغفرت فرما دے، جوانوں کی مغفرت فرما دے، بوڑھوں کی مغفرت فرما دے، زندوں کی مغفرت فرما دے، مردوں کی مغفرت فرما دے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی سے اللہ مغفرت فرما دے، اور مولا خصوصیت کے ساتھ اپنا کرم فرما کر ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ زندگی میں ہمیشہ تجھے ناراض کرنے والے کام کیے ہیں،
اب زندگی کا ورق پلٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ اب نئے صفحے پر صرف ہماری نیکیاں ہی درج ہو، نئے صفحے پر تجھے راضی کرنے والے کام ہی درج ہو، نئے صفحے پر ہماری عبادات ہی درج ہو، نئے صفحے پر صحابہ کرام کے طرز پر ہمارے اعمال درج ہو۔ اے اللہ ایسی نیکیاں کرنے کے میں توفیق عطا فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ طاعات اور عبادات کی رغبت اور توفیق نصیب فرما کر معاصی اور گناہوں سے نفرت اور حفاظت نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہم کمزور بندے یقیناً یا اللہ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ ہمارا ایمان متزلزل ہو گیا ہے، ہمارے عقائد متزلزل ہو گئے ہیں، پوری امت پریشان ہو گئی، عجیب غریب یا اللہ امت کی گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے، امت مایوسی کا شکار ہو گئی ہے۔ اے اللہ اس امت کو بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ مولا دنیا کے کونے کونے پر ہر جگہ امت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ مولا اب تو غیر بھی ہمیں تانے دینے لگے ہیں، تمہارا رب ہوتا تو تمہاری مدد کے لیے آ جاتا۔ مولا تمہیں کیا پتا ہمارے رب کو ہم نے ہی تو ناراض کیا ہے، یقیناً تم نے آج تک ہماری مدد کی ہے، لیکن ہم سب تجھ سے اللہ اور تیرے دین سے دور ہو گئے ہیں، تو تو نے اپنی مدد روک لی ہے، ہم ان کو کیسے سمجھائیں، انہیں کس منہ سے جواب دے کہ ہمارا رب یقیناً مدد کرنے والا رب ہے، لیکن اس رب کو ہم نے ہی تو ناراض کیا۔ کہ اللہ تو راضی ہو جا، امت پریشان ہے، تیرے محبوب پیغمبر کی امت پریشان ہے، جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اب تو حال یہ ہے امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے، مایوسی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ دشمن کی شکار بن رہی ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے، امت کی ڈوبتی نैیا کو کنارے پر لگا دے، امت کی ایمان کی اعمال کی جان مال کی گھر بار کی کاروبار کی ذرائع معاش کی مسجدوں کی مرکزوں کی خانقاہوں کی دینی تنظیموں کی دینی کام کرنے والوں کی دینی جماعتوں کی یا اللہ پوری حفاظت فرما دے، حرمین شریفین مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، شام اور یا اللہ فلسطین جو مبارک علاقے ہیں دشمن تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے تیری کیا حکمت پوشیدہ ہے، لیکن مولا پوری امت تیری طرف امید لگائے ہوئے ہے، دشمنوں کو ان کے ظلم کی مزہ چکھا دے اور امت کی یا اللہ ایمان کی اور جان مال اور اعمال کی حفاظت کرنا۔ مولا اے پروردگار ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ایک بچہ جب کمزور ہوتا ہے ماں باپ پل پل پر اس کی خبر رکھتے ہیں، دوسرے بچوں کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے اتنے اس کمزور بچے کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ مولا ہم تیرے بندوں میں کمزور بندے ہیں، تو ہماری طرف متوجہ ہو جا مولا، ہماری کمزوریاں تو جانتا ہے، تو ہمیں دشمنوں سے بچا لے مولا، یا اللہ ماحول سے ہمیں بچا لے مولا، ماحول کے غلط اثرات سے ہمیں بچا لے مولا، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دے مولا، ہماری اولادوں کو یا اللہ ہمارے آنکھوں کا نور ہمارے دلوں کا سرور بنا دے مولا، عفت و عصمت کے زیور سے آراستہ فرما دے مولا، اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ نصیب فرما دے مولا، اخلاق سیئہ اور اعمال رذیلہ سے ان کی حفاظت فرما دے مولا، دین کے داعی غازی اور مجاہد بنا دے مولا، قوم ملت کے خادم اور سپاہی بنا دے مولا، ہمیں اور انہیں تیرے مقبول محبوب پادشاہ پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے مولا، زندگی کے آخری لمحوں تک تیرے دین کی مقبول اخلاص والی خدمت میں لگا دے مولا، دین کا کام کرتے کرتے مرنے کی اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوان بچوں اور بچوں
دشمن تاک میں بیٹھا ہوا ہے، کتنوں کو دشمن نے ورگلا کر ارتداد میں مبتلا کر دیا ہے۔ اے اللہ، قوم کا قیمتی سرمایہ یہ جوان ہے، جوان بچوں اور بچیاں ہے، دشمن کی سازشوں کے شکار ہو گئے ہیں مولا، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ خصوصیت کے ساتھ ہماری مومن برادری کی جو ہے اللہ خصوصیات تھی آج چھوٹتی جا رہی ہے اور ہم غافل ہیں مولا، ہمیں احساس نصیب فرما۔ انہوں نے ہماری برادری پر بہت کرم فرمایا، لوگوں نے ان کو صحابہ کی مثال بتایا مولا۔ ہم جانتے ہیں ہماری برادری میں کتنی خرابیاں آ گئی، کسی کو کہتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ ہمارے سامنے آج بھی کتنے ایسے ہیں جو ہمارے ظاہر سے متاثر ہو کر کے تو ہماری زبانوں پر ہماری قوم کی تعریف کرتے ہیں۔ تیرے گھر میں بیٹھ کر مولا تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، جب قوم کی تعریفیں سنتے ہیں تو ہماری قوم کا باطن جب ہمارے سامنے آتا ہے تو دل میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ قوم جن کا ظاہر دیکھ کر دنیا اور خاص کر کے اللہ کام میں لگے ہوئے لوگ تعریف کرتے ہیں، اور وہ قوم اپنی خصوصیات بھول گئی۔ مولا ہماری برادری کو بھی اور پوری امت مسلمہ کی بھی اللہ حفاظت فرما دے، بچا لے مولا، بچا لے، ہماری سفید پوشی کا برف رکھ دے مولا۔ ہم خود اپنی راہیں کھول رہے ہیں، ہمیں بچا دے مولا، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے مولا۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ آج تک جتنی نیک دعائیں مانگے اور مانگے کہ وہ عطا فرما دے، اور مولا کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء اور مرسلین نے، تیرے نیک بندوں نے جتنی بلائیں مانگی ہو ہم بھی مانگتے میں عطا فرما دے مولا۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ہم بھی پناہ چاہتے میں پناہ نصیب فرما دے مولا۔ پورے مجمع کو قبول فرما دے، محبتوں کے ساتھ یہ مجمع جمع ہوا ہے، اور میرے صرف اور صرف یا اللہ دین کے خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہم نے سمجھی اور سیکھی وہ یا اللہ امت کے سامنے اور اس مجمع کے سامنے بیان کی، اس درد کو بھی قبول فرما دے مولا، اور یہ اخلاص کے ساتھ حاضر ہوئے اور یا اللہ باتیں سنی اور سمجھی تو ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق فرما دے مولا، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ یہاں کی ہماری حاضری کو قبول فرما دے، اور جو مجالس ہوئی ہے اور یا اللہ جو دین کی مجالس قائم ہوئی ہے وہ تمام مجالس قبول فرما کر ہمارے لیے، پورے مجمع کے لیے، یہاں کے علاقے کے لیے، جہاں جہاں گئے وہاں کے علاقے کے لیے باعث خیر بنا دے مولا، پوری بستی اور پورے شہر کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مد اپنے فضل و کرم سے ذریعہ خیر بنا دے مولا، نجات کا ذریعہ بنا دے مولا، دنیا اور آخرت کی سرخ روئی کا ذریعہ بنا دے مولا، اور یا اللہ شر وجود میں آنے سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے مولا۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اور اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔